آپ یونان آنا چاہتے ہیں اور یا آ رہے ہیں یا آپ نے کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو آپ مکمل ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور جب بندے کے پاس صحت بھی ہو تو دنیا میں جو سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اولاد کی۔ ہماری یہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جب بندے کے پاس اولاد آ جاتی ہے تو پھر بندے کو ضرورت ہوتی ہے روزگار کی، اور ہماری اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، روزگار کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے اور غائب سے ان کی مدد فرمائے۔ اور جو بھی جس بھی جگہ پر جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اس جگہ پر پہنچا دے اور غائبانہ مدد فرما کے ان کی تمام مالی، بدنی، ذہنی، ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ جو بھی لوگ پردیس آ چکے ہیں پیپرز کے لیے، آگے جانے کے لیے، پیچھے جانے کے لیے، جہاں بھی جانے کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچھڑے ہوئے بچوں کو اپنے والدین سے ملا دے، کوئی بھائی بہنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے جہاں بھی ہیں، اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے اور سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو یونان آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، پیپر جمع کروانے کا سوچ رہے ہیں، ویزا کے بارے میں اپنا ذہن بنا رہے ہیں، وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے وہ تمام حضرات جو ویزوں کا کام کرتے ہیں، جو ایجنٹی کرتے ہیں، جو لوگوں کو پیغام فراہم کرتے ہیں، بتاتے ہیں ویزوں کے بارے میں، ان کے لیے یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کو پورے غور سے سن لیں اور اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، کیونکہ جب بھی انسان کو شیطان کسی برے کام کے لیے اکساتا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی، کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح یہ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام سے کہ حدیث کا مفہوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ مفلس تو وہی ہوگا جس کے پاس روپیہ نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس جائیداد نہیں ہے، وہی لوگ مفلس ہوں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن اس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات بڑے پڑے ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں، یعنی اس کا نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے گا۔ کیا وجہ بنے گی کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے گا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ بنے گی کہ وہ لوگوں کو گالیاں دیتا تھا۔ ہم میں ہر جو شخص جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ گالی دینا فخر محسوس کرتا ہے، غریب بندے کو گالیاں دے گا، دوسروں پر تہمت لگائے گا، دوسروں کا مال نہ حق کھائے گا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ تمام اس نے حقوق العباد کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ایجنٹ جو ہیں وہ اپنے جن کو انہوں نے بک کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ڈنکی لگانے والوں کے ساتھ۔ مقصد ہے یہ تمام وہ لوگ جو بھی 2 نمبر کام کرتے ہیں، 1 نمبر کام کرتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ کسی کا حق کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ بیٹیوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، بھائیوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، کوئی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، کوئی کسی کی جائیداد کھا جاتا ہے، جہاں جہاں کسی کا بس چلتا ہے وہ اس کا حق کھاتا رہتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا
کہ قیامت والے دن وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں ڈیروں حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہوں گے، وہ جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، حقوق العباد میں زیادتی کی ہوگی، تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان لوگوں کو دی جائیں گی تاکہ حساب کتاب برابر ہو۔ اب اس نے اتنی زیادتیاں کی ہوں گی، اتنے لوگوں کا حق کھایا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اب اس کے جو ہیں لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ حساب تو برابر ہونا ہے نا۔ حقوق العباد کی معافی تو تب بھی ملنی ہے جب اگلا بندہ معاف کرے گا۔ جب لوگوں کے گناہ اس کے زمرے میں ڈالے جائیں گے تو اس کے پاس نہ نیکیاں نہیں، گناہ ہی گناہ ہو گئے، تو وہ جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث آپ سب نے جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ حقوق العباد کا اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو ہم ناکام ہیں اور ایسے ناکام ہیں کہ ہمارے نہ کام روزہ آئے گا، نہ نماز آئے گی، نہ زکوٰۃ آئے گی، نہ صدقات و خیرات آئے گی، نہ قربانی آئے گی، اور ہم جہنم کے گہرے گڑھوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ حدیث آپ جب بھی کسی ایجنٹ کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ میں نے یونان کا ویزا لینا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، اسے پہلے یہ سنا لیں تاکہ وہ دنیا میں تو مال کما سکتا ہے زیادتی کر کے، کسی کے ساتھ ظلم کر کے، لیکن آخرت میں جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس حدیث کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا، بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا، دوستوں کا، استادوں کا، سب کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ورنہ ناکامی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آقا کے فرمان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں یونان کے ویزے کے متعلق۔ یونان کے ویزے کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی خراب ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ میری سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہی التجا ہے، اگر آپ یونان آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں آنے کا، کسی سے ویزا خرید رہے ہیں، تو سب سے پہلے اسلام آباد کی ٹکٹ لیں، امبیسی جا کے چیک کریں، وہاں دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، کتنے لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی ویوز کے چکر میں، اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ خود جائیں وہاں جا کر دیکھیں کہ ویزے لگنے کی ریشو جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک جا چکی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جب بھی آپ جنٹ سے بات کرتے ہیں، جنٹ کیا کہے گا؟ جی بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ویزا جب یونان سے 1 نمبر جانا ہے تو ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، بھائی ہمارے اندر بندے ہیں، بھائی ہمارا امبیسڈر دوست ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی اس بات کو پورے غور سے اس بات کو سمجھیں کہ ویزا جب بھی ریجیکٹ ہونا ہے، وہ پاکستان میں جو گریس امبیسی ہے، انڈیا میں ہے، یا کسی بھی ملک میں جو گریس امبیسی ہے، وہاں سے ویزا ریجیکٹ ہونا ہے۔ یہاں سے ویزا پرنٹ ہو کے نہیں جاتا، یہاں سے ایک پیپر جاتا ہے، آپو فاسی جاتی ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ بھیج دیں۔ اب امبیسی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس بندے کو بھیجے گی یا نہیں، وہ ان کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے کیونکہ یہاں بندوں کی تھوڑی سا کوٹا بھی پورا ہو چکا ہے اور بس تھوڑی سے امبیسی میں اب کن وجوہات پر سختی ہے، یہ امبیسی والوں کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اگر ویزا جہاں دیکھیں نا، آپ سب کوئی 32 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 24 لاکھ دے رہا ہے، کوئی 28 لاکھ دے رہا ہے، جہاں آپ اتنے لاکھ دے رہے ہیں، 1000-2000 روپے کی ٹکٹ لے کے آپ امبیسی جائیں، وہاں جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ویزے نہیں لگ رہے، حالات بہت ٹائٹ ہیں۔ اگر 1-2 لگ بھی جاتا ہے روزانہ کا، تو آپ خود سوچیں کہ 50 بندے ہیں، 50 میں سے آپ کا نمبر آ جائے، بڑے مقدر کی بات ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا لگ جائے، لیکن جو حالات آ رہے ہیں، جو ریشو ہے ویزے لگنے کی، وہ بہت کم ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ کسی بھی ایجنٹ سے بات کرنے سے پہلے اس سے بات یہ کر لیں۔ ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑی میٹھی گولیاں دیتے ہیں، پہلے یہ بات کر لیں کہ بھائی اگر میرا ویزا نہ لگا تو جو نقصان ہوگا وہ کون بھرے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ 4 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی ایجنٹ کو پہلے دیتے ہیں، وہ پیسے آپ اسٹامپ کر لیں، اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جب بھی آپ اس میں لین دین کریں، لکھ لکھائی کر لیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔
اب کیا کریں؟ اب یہ کریں کہ پہلے تو جس سے آپ نے ویزا لینا ہے اس سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، پکی بات کر لیں کہ بھائی میرا ویزا اگر نہ لگا تو میرا کتنا نقصان ہوگا یا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی ڈن بیس پہ ویزا لگوا کے دیتا ہے، یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ڈن بیس پہ ویزا دوں گا، تو اس کے ساتھ بھی اسٹامپ کر لیں، کیونکہ جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت بات اور ہوتی ہے، اور جب کسی سے پیسے لینے ہوں تو اس وقت بات کا انداز اور ہوتا ہے۔ اس کو بھی مد نظر رکھ لیں۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، ویزا جب بھی ریجیکٹ ہونا ہے امبیسی سے ہونا ہے۔ بعض ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یونان سے ویزا ریجیکٹ ہوا تو ہم آپ کے سارے پیسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر پاکستان سے ریجیکٹ ہوا تو پیسے آپ کے کٹائی ہوگی۔ تو بھائی ویزا تو پاکستان سے لگنا ہے، جب لگنا پاکستان سے ہے تو ریجیکٹ بھی پاکستان سے ہوگا۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی یہ امبیسی کی اپنی پالیسی ہیں، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے بندے اس خوشی میں کہ میرا یونان سے ویزا آ گیا ہے اس کی تیاری نہیں کرتے۔ تیاری بہت ضروری ہے، انٹرویو بہت ضروری ہے، اور آپ کا میڈیکل پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ بارہا آپ لوگوں کی منتیں کی ہیں کہ پہلے اپنا میڈیکل کروائیں، اچھا میڈیکل کروائیں۔ ایسی بھی صورتحال سامنے آئی ہیں کہ لوگوں نے لوکل لیبارٹری سے اپنا میڈیکل کروایا ہے، جب ویزے کے لیے کروایا ہے تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں نکلا۔ اس لیے جب بھی کروائیں کسی اچھی جگہ سے کروائیں تاکہ جو رزلٹ ہو وہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اور یہ میڈیکل جو ہے یہ آپ نے یونان آنا ہے، اٹلی آنا ہے، کسی بھی ملک میں آنا ہے تو پہلے ہی کروا لیں تاکہ آپ کو اپنی صحت کا پتہ چل جائے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا میڈیکل کھا کے اس کو میڈیسن کھا کے اس کو سیٹ کر لیں، ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اب پاکستان میں اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کی 180 یورو امبیسی کی فیس ضائع، 35,000 روپیہ آپ کا میڈیکل کا ضائع، 16,000 روپے کی آپ کی انشورنس ضائع۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیں۔ کسی بھی ایجنٹ سے بات کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کھول کے بات کر لیا کریں۔ اب جہاں تک بات ہے پاکستان امبیسی سے فارم ٹیسٹڈ کروانے کی، اس میں بھی کسی کو پیسے نہ دیں، فارم ٹیسٹڈ نہیں ہو رہے آسانی سے۔ اپوائنٹمنٹ اگر آپ کو مل جاتی ہے آن لائن تو وہی اوریجنل طریقہ ہوگا۔ فی الحال کوئی فارم جو ہیں وہ بھی ٹیسٹڈ نہیں ہو رہے آسانی سے۔ اگر آپ سے کوئی پیسے لے گا تو آپ کو وہ فراڈ کرے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ایجنٹ سے بات کر لی ہے، اس نے مجھے ڈن بیس پہ ویزا لگوا کے دینا ہے، نہ لگا تو بھائی ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، ڈن بیس پہ لگنا ہے۔ بھائی چاہے آپ نے ڈن بیس پہ لگوانا ہے، چاہے آپ نے کسی بھی بیس پہ لگوانا ہے، جب اندر آپ نے جانا ہے، سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں، میڈیکل آپ کا ہونا ہے، تو تیاری بھی تو آپ نہیں کرنی ہے نا۔ تیاری تو آپ کے ایجنٹ تھوڑی کرنی ہے، تیاری تو آپ نے کرنی ہے۔ وہاں انٹرویو کے لیے آپ کو A1 تیاری کی ضرورت ہے۔ 1 مسٹیک ویزا ریجیکٹ کر دے گی۔ ویزا ریجیکٹ پر اس وقت 5 نمبر پہ ریجیکٹ ہو رہا ہے، میڈیکل پہ ریجیکٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے فارم ہی 2 نمبر ہیں تو پھر تو آپ کو دکھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 2 نمبر چیزیں جب پرووائڈ کریں گے تو ریجیکٹ ہوگا تو آپ کو تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے امبیسی جائیں، وہاں جا کے نظر دوڑائیں، باہر سے خبر لیں، آپ کو تمام خبریں وہاں سے مل جائیں گی۔ 2-3 گھنٹے وہاں ٹھہریں، دیکھیں کہ اندر سے کتنے بندے ویزے لے کے آ رہے ہیں اور کتنے بندے ریجیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ جلد بازی فٹافٹ چٹاپٹ یہ نہ کریں، اور زیادہ خوش فہمی میں بھی نہ رہیں کہ بس مجھے یونان سے ویزا آ گیا، جب وہاں سے آ گیا تو یہاں سے تو لگنا ہی لگنا ہے۔ ہمارے تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، ایجنٹ حضرات یہی کہتے ہیں بھائی جب یہاں سے چلا گیا ہے، اوریجنل ہے، گریک میں بالک تمہیں بلا رہا ہے، تو پاکستان والے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ اس چیز کا پتہ آپ کو اسی وقت لگے گا جب آپ امبیسی جائیں گے، اور یا پھر ریجیکٹ ہو کے پیپر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر آپ کہیں گے کہ اب کیا کروں۔ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا نقصان کے ساتھ ساتھ آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کا نیا ویزا اپلائی ہوگا، اس کا بھی ایک لمٹ ٹائم ہے، اس لمٹ ٹائم کے بعد اپلائی ہوگا، پھر اب نئے طریقے سارے پروسیس شروع ہوں گے۔ اور یہاں بھی جو ویزے ہیں وہ اتنی آسانی سے نہیں مل رہے، کافی سختی ہے۔ غور و فکر کریں، کسی ایجنٹ سے بات کرنے سے پہلے کسی بھی بندے سے آپ نے ویزا خریدنا ہے، یہ بات اس سے کنفرم کر لیں کہ بھائی اگر میرا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو۔ کسی ایجنٹ سے آپ ڈن بیس پہ بات کرتے ہیں کہ میرا ویزا لگوا دو،
تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو لگوا دیتا ہوں، وہ آپ کو لگوا کے دے یا نہ دے، آپ انٹرویو کی تیاری، میڈیکل کی تیاری کر لیں، کیونکہ میڈیکل اندر آن لائن بھی چیک ہوتا ہے۔ اگر آن لائن چیک ہو گیا اور آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی ہوئی تو پھر بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا۔ جو بندے یونان سے ڈپورٹ ہو کر گئے ہوئے ہیں، کسی بھی ذریعے سے گئے ہوئے ہیں، ان کے ویزا لگنے کی چانسز بھی بہت کم ہیں، وہ بھی غور و فکر کریں، اچھے طریقے سے سوچ لیں یونان میں پیسے ضائع کرنے سے پہلے۔ اب جو بھی لوگ یونان آنا چاہتے ہیں، آ رہے ہیں، کسی جینٹ سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے، وہ امبیسی کا چکر لگائیں۔ ایک کام یہ کریں اور دوسرا کام اپنا اچھا سا میڈیکل کروائیں، اس میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں، اپنا جو ہے ٹی بی چیک کروائیں، اس میں ایڈز چیک کروائیں، اس میں ہیپیٹائٹس چیک کروائیں، تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو دوائیاں کھائیں، پہلے اپنی صحت سیٹ کریں، آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہوں تو امبیسی جائیں، ورنہ نہ جائیں۔ یونان سے آپ کا ویزا آ چکا ہے اور آپ امبیسی نہ جائیں، پہلے آپ اپنا میڈیکل کلیئر کریں اپنے طور پہ، پھر آپ 2-4 دن امبیسی میں جا کے دیکھیں، حالات اچھے ہوں تو جائیں، ورنہ رک جائیں۔ یہ ویزا 8-9 مہینے ضائع نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ چلے گئے اور جلتی ہوئی آگ میں آپ پھینک دیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریجیکٹ ہو جائے۔ ویزے لگتے بھی ہیں لیکن بہت کم لگ رہے ہیں۔ اگر آپ آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو اپنے مالک کا نام، مالک کا کون سا کام ہے، اگر اس کے پاس بیڑے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فارم ہوتا ہے، ان کے اوپر ہر چیز لکھی ہوتی ہے۔ امبیسی میں جب آپ کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ساری حقیقت کھول کے سامنے مالک کے کتنے پاس کیا کام ہے، کتنی بیڑے ہیں، یہ ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے۔ اگر مالک کے پاس بیڑے ہیں اور آپ نے بکریاں کہہ دی تو پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اگر مالک کے پاس زیتون کے درخت ہیں اور آپ نے مالٹے کے درخت کہہ دیے پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس میں چند سوال ہیں لیکن ان کا کانفیڈنس کے ساتھ جواب دینا اور درست جواب دینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے احتیاط کریں، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں اور خوب جو ہے احتیاط سے کام لیں۔ اور سب چیزیں کرنے کے بعد اگر آپ احتیاط بھی کر رہے ہیں، آپ نے انٹرویو کی تیاری بھی کر لی ہے، تو پھر صدقہ اور خیرات کریں، درود شریف اور استغفار کی کثرت کریں اور اپنے رب کے سامنے اپنی التجائیں پیش کریں، اپنے والدین سے دعائیں کروائیں، اپنے عزیز و اقارب سے دعائیں کروائیں، خود بھی دعائیں کریں۔ دعا ہی اور اللہ میرے مولا کا فضل اور کرم ہی آپ کا ویزا لگے گا، نہ تو پیسوں سے لگتا ہے۔ اگر پیسوں سے لگتا ہو تو پاکستان میں اس وقت کتنے لوگ ہیں جو پیسے ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ویزا نہیں مل رہا۔ ویزا اسی وقت ملنا ہے جب میرے اللہ کا کرم ہونا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ویزا لینا چاہتے ہیں تو اپنے رب کے ساتھ بھی اپنے رابطے کو مضبوط کر لیں اور اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین سے دعائیں کروائیں، ناراض رشتہ داروں کو راضی کریں تاکہ سب کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں، تو انشاءاللہ آپ کا ویزا لگے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگے تو اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ، اور اگر کوئی بات آپ کو بری لگے تو آپ ہمیں معاف فرما دیں، کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں اور آپ بہت اعلیٰ ہیں جو ویڈیو سن رہے ہیں، آپ عظیم ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ ہمیں اپنا گنہگار سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے ضرور معاف کریں، لیکن اس جو حدیث بتائی گئی ہے اس پر بھی عمل کریں اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اینڈ تک آپ نے ویڈیو دیکھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔